قیامت کے قریب جو 10 بڑی نشانیاں ظاہر ہوگی ان میں سے ایک دجال کا آنا بھی ہے۔ دجال کا فتنہ انسانی ہسٹری کا سب سے زیادہ خطرناک اور ڈراونا فتنہ ہوگا۔ دجال کے فتنے کے بارے میں جتنے بھی نبی آئے ہیں، آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک، سب نے اپنی اپنی امت کو دجال کے فتنے سے بچنے کی وارننگ دی ہے۔ دجال کے آنے سے اس لیے بار بار وارن کیا گیا ہے کیونکہ وہ دنیا میں بہت زیادہ افراتفری اور فساد پھیلائے گا۔ اسے ایک بہت بڑی فتنہ یعنی سخت امتحان بتایا گیا ہے جیسے پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا۔ دجال مومن کو نقصان پہنچائے گا اور بہت سے لوگ اس کے جھوٹ اور دھوکے میں آ جائیں گے۔ وہ ایسی چیزیں کرے گا جس سے لوگ حیران ہو جائیں گے، جیسے بارش برسانا، زمین سے فصل اگانا اور مردوں کو زندہ کر کے دکھانا۔ یہ سارا اللہ کے حکم سے ہی ہوگا کیونکہ اللہ کے بغیر کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ جب لوگ یہ سب معجزات جیسی چیزیں دیکھیں گے تو کئی لوگ غلطی سے اس کو خدا جیسا سمجھنے لگیں گے، لیکن جن لوگوں کو اللہ بچانا چاہے گا وہ اس کے فتنے سے محفوظ رہیں گے اور اس کی بات پر یقین نہیں کریں گے۔ دجال کا مطلب ہوتا ہے بہت بڑا جھوٹا یا دھوکہ دینے والا، کیونکہ دجال سچ کے ساتھ جھوٹ ملا کر لوگوں کو کنفیوز کرے گا، اس لیے اسے دجال کہا جاتا ہے۔ سب سے پہلے وہ خود کو اچھا اور نیک ایماندار انسان کے روپ میں دکھائے گا اور لوگوں کو اچھائی کی طرف بلائے گا، پھر دھیرے دھیرے وہ نبی ہونے کا دعویٰ کرے گا اور آخر میں سب سے بڑا جھوٹ بولے گا کہ وہ ہی خدا ہے۔ Now let us understand کہ دجال کیسا دکھتا ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے کہ دجال ایک آنکھ سے کانا جوان آدمی ہوگا، اس کی دونوں آنکھوں کے بیچ یعنی ماتھے پر کافر لکھا ہوگا، جسے ہر مسلم پڑھ لے گا چاہے وہ پڑھا لکھا ہو یا نہیں۔ دجال کے بال گھنگرالے ہوں گے۔ دجال کے آنے سے پہلے دنیا کی حالت بہت بری ہو جائے گی۔ حدیث میں آتا ہے کہ پوری دنیا میں سخت اکال اور قحط ہوگا۔ پہلے سال آسمان 1/3 بارش روک دے گا اور زمین بھی 1/3 فصل اگانا بند کر دے گی۔ دوسرے سال آسمان 2/3 بارش روک دے گا اور زمین بھی 2/3 فصل اگانا بند کر دے گی۔ تیسرے سال آسمان بالکل بارش نہیں برسائے گا اور زمین کچھ بھی اگانا بند کر دے گی۔ اس سخت سوکھے کی وجہ سے جانور بھی مرنے لگیں گے۔ پھر دجال مشرق یعنی ایسٹ کی طرف سے آسان نام کے علاقے سے ظاہر ہوگا۔ لوگ دین کے معاملات میں کمزور ہو جائیں گے، اسلامک اسکالرز اور دیندار لوگ بھی کم رہ جائیں گے۔ دجال کتنا ٹائم تک اس دنیا میں رہے گا؟ حدیث میں آتا ہے کہ دجال زمین پر 40 دن تک رہے گا۔ اس میں سے پہلا دن 1 سال جیسا ہوگا، دوسرا دن 1 مہینے جیسا اور تیسرا دن 1 ہفتے جیسا، اور باقی کے دن نارمل دنوں کی طرح ہوگے۔ دجال پوری دنیا میں گھومے گا اور وہ ایک بڑے گدھے پر سوار ہوگا۔ اس گدھے کا سائز بہت زیادہ بڑا ہوگا، اس کے دونوں کانوں کے بیچ کا فاصلہ لگ بھگ 40 ہاتھ جتنا ہوگا۔ اس کی سپیڈ بھی بہت تیز ہوگی، وہ ایک قدم میں 1 مائل کا فاصلہ طے کر لے گا۔ اس طرح دجال ہر جگہ جائے گا، لیکن وہ مکہ اور مدینہ میں داخل نہیں ہو سکے گا کیونکہ وہاں فرشتے حفاظت کر رہے ہوں گے۔ وہ مدینہ کے باہر کی دلدلی زمین پر رکے گا۔ اس وقت مدینہ میں 3 زور کے جھٹکے آئیں گے یعنی زلزلے آئیں گے۔ اس سے ہر کافر اور منافق مدینے سے نکل کر دجال کے پاس چلا جائے گا۔ اس دن مدینہ ہر منافق اور برے لوگوں سے صاف ہو جائے گا، اس لیے اس دن کو یوم الخلاص بھی کہا جاتا ہے۔ کچھ روایتوں میں آتا ہے کہ دجال بیت المقدس پر بھی نہیں جا سکے گا۔ ٹرکس آف دجال: وہ لوگوں کو اپنی غلط دین کی طرف بلائے گا۔ جو لوگ اس پر ایمان لے آئیں گے ان کے لیے وہ آسمان کو حکم دے گا تو بارش ہوگی، زمین فصل اگائے گی۔ پھر وہ دوسرے لوگوں کے پاس جائے گا جو اسے جھٹلا دیں گے تو ان پر سوکھا پڑے گا اور ان کی دولت ختم ہو جائے گی۔ وہ ویران زمین سے کہے گا اپنے خزانے نکال، تو خزانے مدھو مکھیوں کے جھنڈ کی طرح اس کے پیچھے چل پڑیں گے۔ پھر وہ ایک جوان کو تلوار سے 2 ٹکڑے کرے گا اور پھر اسے بلائے گا تو وہ ہنستا ہوا زندہ آ جائے گا۔ دجال لوگوں کا ایمان توڑنے کے لیے الگ الگ ٹرکس یوز کرے گا۔ اس کے پاس 2 ندیاں ہوں گی، وہ ایک کو جنت بولے گا اور دوسری کو جہنم، لیکن اصل میں جسے وہ جنت بولے گا وہ جہنم ہوگی اور جسے جہنم بولے گا وہ جنت ہوگی۔ ڈیتھ آف دجال: دجال کے فساد سے ڈر کر مومن لوگ بہت پریشان ہو جائیں گے اور بچنے کے لیے ایک پہاڑ جس کا نام جبل دخان ہے وہاں پر پناہ لیں گے۔
لیکن دجال ان کا پیچھا کرے گا اور پہاڑ کو گھیر لے گا۔ اس وقت مومن لوگ بہت بھوک اور مشکل میں ہوں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو دنیا میں بھیجیں گے۔ جیسے ہی دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھے گا وہ ایسے پگھلنے لگے گا جیسے نمک پانی میں گھل جاتا ہے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام لوط نام کی جگہ پر اسے قتل کریں گے، اور اس وقت دجال کے جتنے بھی ساتھی ہوں گے ان میں سے کسی کو بھی زندہ نہیں چھوڑا جائے گا۔ وہ مشرقی حصے کے سفید مینار پر اتریں گے، 2 ہلکی زعفران رنگ کی چادریں پہنے ہوئے اور فرشتوں کے پروں پر ہاتھ رکھے ہوئے۔ جب وہ سر جھکائیں گے تو پسینے کے قطرے گریں گے، اور جب اٹھائیں گے تو موتی جیسے بوندیں بکھریں گے۔ ان کی سانس جہاں تک پہنچ سکے گی ہر کافر مر جائے گا۔ وہ دجال کو ڈھونڈ کر لوط کے دروازے پر اسے مار دیں گے۔ پھر وہ لوگ جو اللہ نے بچائے ہوں گے عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، وہ ان کے چہرے پر ہاتھ پھیریں گے، انہیں جنت میں ان کے درجے بتائیں گے۔ پھر اللہ وحی بھیجے گا، میں نے ایسے لوگ نکالے ہیں جن سے کوئی لڑ نہیں سکتا، تم اپنے لوگوں کو طور پہاڑ پر لے جاؤ۔ پھر اللہ یاجوج اور ماجوج نکالیں گے، وہ ہر پہاڑی سے ٹوٹ پڑیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی طور پر گر جائیں گے۔ وہ اللہ سے دعا کریں گے تو اللہ ایک بیماری بھیجے گا جو یاجوج اور ماجوج کی گردنوں کو پکڑ لے گی اور سب ایک ہی دن میں مر جائیں گے۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی نیچے آئیں گے تو زمین ان کی بدبو اور لاشوں سے بھری ہوگی۔ وہ پھر دعا کریں گے تو اللہ بڑے پرندے بھیجے گے جو ان کی لاشیں اٹھا کر دور پھینک دیں گے۔ پھر اللہ تیز بارش بھیجے گا جو پوری زمین کو دھو کر آئینے کی طرح صاف کر دے گی۔ زمین کو برکت ملے گی، ایک انار اتنا بڑا ہوگا کہ پوری جماعت کھا سکے گی اور اس کے چھلکے کے نیچے بیٹھ سکے گی۔ گائے، اونٹ اور بکری کا دودھ اتنا زیادہ ہوگا کہ پوری فیملی یا قبیلہ پی سکے گا۔ پھر اللہ ایک میٹھی ٹھنڈی ہوا بھیجے گا جو ہر مسلمان کی روح نکال لے گی، صرف برے لوگ بچیں گے جو کھل کر بدکاری کریں گے، اور پھر قیامت آ جائے گی۔ اللہ اکبر۔ Now let us see how to protect yourself from Dajjal. Number 1, memorize Surah Al-Kahf 10 آیت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سورہ الکاف کی پہلی 10 آیت یاد کرے گا وہ دجال سے محفوظ رہے گا۔ ایک روایت میں آخری 10 آیت کا بھی ذکر آتا ہے۔ سورہ الکاف کو ہر جمعہ ضرور پڑھے۔ نمبر 2، دجال سے دور رہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو سنے کہ دجال آ گیا ہے اسے چاہیے کہ وہ اس سے دور رہے، کیونکہ انسان سوچے گا کہ وہ اسٹرانگ ہے لیکن دجال کا فتنہ اس کو کنفیوز کر سکتا ہے۔ نمبر 3، مکہ اور مدینہ میں رہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ دجال مکہ اور مدینہ میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ نمبر 4، میک دعا فار پروٹیکشن فرام دجال۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز میں دجال کے فتنے سے پناہ مانگتے تھے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو سے تھوڑی بھی نالج ملی ہو تو مجھے کمنٹ میں ضرور بتانا، اور اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔ السلام علیکم۔